پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ. سامنے یہ جو فلسطین کی یعنی مصر سے یہ لوگ جب نکلے تھے تو یہ صحرائے سینا میں تھے, یہ اٹ واز اے ڈیزرٹ آف سینا جہاں پہ یہ تھے, اور ان سے کچھ فاصلے پر جو تھی وہ فلسطین کی زمین تھی. دیر واز اے سٹی یعنی کنٹری آف فلسطین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سٹی ہے, کنٹری ہے, یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, تم اس میں چلے جاؤ. آج بھی آپ سوچیں کہ دنیا بھر کے یہود جو ہیں وہ فلسطین اور یعنی اسرائیل کے لیے کیوں فائٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں, بیکاز دے بلیو کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی ہے. تو کیا ہوا, اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے, تم اس میں چلے جاؤ, مگر ان اور کیا کرنا, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے جھکتے ہوئے ہیوملٹی سے اور عاجزی سے جانا اور کہتے جانا حتتن حتتن, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور نیک کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات کہی گئی, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب کیونکہ زمین ان کو مل گئی تھی, ان کا ملک ہو گیا تھا, تو جھکنے کی بجائے یہ اکڑ گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے بیج اور فصل اور کھانا اور یعنی اور قسم کی چیزیں جو انہوں نے دی. اللہ کے کہے ہوئے ورڈ کو ہی چینج کر دیا انہوں نے. اور ایک ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے مکہ میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے تھے, کیسے بلال رضی اللہ عنہ کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا, ان کے اوپر کیسے بھاری پتھر رکھے گئے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی جو سڑکیں تھیں اور گلیاں تھیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا کو ظلم ہوا تھا. ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی گئی تھی, ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا, ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی جاتی تھی, یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان پہ تھوکا جاتا تھا. اور 13 سال کے بعد, اور پھر وہی مکے کے وہی قریش جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, 4 بڑی جنگوں کے لیے آئے, لڑنے کے لیے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں, مکہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں, تو تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ اونٹنی کا جو کوہان تھا اس سے لگا ہوا تھا, سر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے تھے, سر جھکا ہوا تھا. اور بار بار یہ کہہ رہے تھے وجاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا. اور ایک صحابی نے جو ہے ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ یہ کہہ دیا کہ آج کا دن جو ہے یوم الملحمہ, آج تو ہم خوب خوشیاں منائیں گے, لوگوں کو قتل کریں گے اور اپنے بدلے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کریکشن کی, نہیں الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نے پوچھا جا کر مکے کے اوپر, یعنی دروازے پہ کھڑے تھے, حرم کے دروازے پہ کھڑے تھے, اور کہا کہ بتاؤ تو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں آج. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک رحیم باپ کے بیٹے ہیں, رحیم دادا کے پوتے ہیں, آپ خود اتنے بڑے رحیم ہیں, شفیق ہیں, ہمیں آپ سے مرسی کی امید ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ آج تمہارے پر لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہے ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کی فتح کا منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. اور یہ جو تھے بنی اسرائیل, اپنا بھی ہم رویہ دیکھ لیں, جب ہمیں کوئی اچیومنٹ ملتی ہے, جب کوئی سکسیس, جب بھی کوئی سیلیبریشن, جب بھی کسی بھی قسم کی ہمیں خوشخبری ملتی ہے, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اکڑ اور بس یعنی اپنی مرضی اور اپنا غرور کہ ہاں میں نے بڑا کچھ اچیو کر لیا اور میری بڑی اس میں محنت تھی اور میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. کوئی اچیومنٹ دنیا کی آپ مجھے بتائیں کبھی انسان خود سے کر سکتا؟ اگر انسان کے حق میں اچیو کرنا ہوتا, انسان کے ہاتھ میں ہوتا, انسان کے ہاتھ میں اپنی اچیومنٹ کرنا, دنیا میں کوئی بھی انسکسیسفل ہوتا؟ یہ اللہ نے جس کو چاہا جتنا دیا. ہر چیز بلونگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کی ہر اچیومنٹ, آپ کی ہر سکسیس, آپ کی اولاد, آپ کے بچے, آپ کا گھر بار, آپ کا یہ کینیڈا میں رہنا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی پلاننگ کی, الحمدللہ ہر چیز میری بڑی سیٹل ہو گئی زندگی میں. کچھ نہیں ہمارے اختیار میں, جو اللہ نے دیا, اور صرف اسی لیے دیا کہ اور جھک جاؤ اور شکر گزار بنو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے حتتن کو ہنتتن کر دیا, مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تھی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, اور اسی طرح ان کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچے ایک چشمہ نہیں دیا, انہوں نے کہا یہ آپس میں لڑیں گے, 12 چشمے دے دیے, سب کے اپنی اپنی علاقہ, اپنی اپنی زمین, اپنا اپنا پانی. یعنی اتنی نعمتیں ان کو ملی, اتنی نعمتیں ملی. اور پھر ان کا یہ رویہ تھا. اس سے ایک بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی نعمتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نعمتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بالکل جو بیچارے محتاج ہیں اور یعنی زندگی سے آوازار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ بھی نوازا نہیں ہوا, وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا دنیا میں, ہم بھی نافرمان ہو سکتے ہیں.
تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی اور ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اب سبحان اللہ، یہ مطلب یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی قدم بقدم پیروی کرو گے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا تم وہ سب کرو گے۔ مسلمان امت کو کہا گیا تھا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گو کے بل میں بھی گھسا تھا، دیٹ از اسمال ہول آف اے لیزرڈ، اس میں گھسا تھا تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور بنی اسرائیل they are like a mirror image، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے کبھی آپ دسترخوان چیک کریں، ہماری مینیوز چیک کریں، خاص طور پر رمضان میں تو ہم جو یہ جو ورڈ ہے نا لن نصبر علی طعام، سب اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں۔ ایک ڈش کہیں آپ کھانے پہ آپ کی فرینڈ آپ کو بلائے یا پھر کہیں آپ بڑی اسپیشل کسی نے آپ کو دعوت کی ہو، وہاں پہ ایک ڈش پکی ہو ہے نیلا پھر آپ دیکھیں آپ دوبارہ ان کے گھر ہی جانا پسند نہیں کریں گے۔ نہیں وہ چلے تو جائیں گے لیکن ہم کہیں گے یہ کیا ایک ہی کھانا بنتا ہے۔ اور ریلی ہمیں پتہ نہیں ہمیں کب عقل آئے گی، اور رمضان میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز پہ روکنے کو یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کو کہا ہے نا، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مطلب ہمارے رمضان کو لوگ جو ہے نا وہ منتھ آف فاسٹنگ نہیں کہتے، وہ منتھ آف فیسٹنگ کہتے ہیں۔ جتنا کھانا ہمارے اس مہینے میں جاتا ہے، لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے، پورے سال میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ کیا رویہ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ تھوڑا کھائے، زیادہ جاگے، زیادہ عبادت کرے، فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ہم اپنے جسم، یہ حرام نہیں ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ پکوڑے نہ بنائیں، آئی ایم شیور پکوڑے نہیں بنائیں گے تو وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکوڑے بنانا بدعت ہو گئی ہے۔ سبحان، بدعت بالکل نہیں ہے، آپ بنائیں، آپ پیاز کے پکوڑے بنائیں، آپ بینگن کے بنائیں، آپ پالک کے بھی بنا سکتے ہیں، آپ لوگ مرچوں کے بھی بنا سکتے ہیں، اور بھی اب تو فش کے پکوڑے، بہت سارے قسم کے پکوڑے، لیکن صرف پکوڑے ہی اس دن بنائیں۔ ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ کیا خیال ہے سادی؟ نہیں، ہمارے گھر میں ہر سال یہ ہوتا ہے کہ افطاری نہیں بنے گی، صرف کھانا کھایا جائے گا۔ کتنے دن؟ ایک آدھ دن، اس کے بعد یہ کیا مزہ ہی نہیں آیا رمضان، مزہ ہی نہیں آیا۔ ویسے بات ہے اسپیشلی پتہ جن گھر میں بچے ہوتے ہیں، ظاہر بچوں ہم نے پرابلی شاید بچپن سے ایسی ٹریننگ نہیں کی، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے، لیکن آنیسٹلی ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یقین کر لیں آپ کے جو رمضان کی افطاریاں ہیں نا، اجر ہے، دوسروں کو کھانا کھلائیں، افطار کرائیں، ضرور اس میں اجر ہے، لیکن اس میں آپ کا نقصان زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا پورا دن جاتا ہے، آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کی تراویحیں جاتی ہیں، اگلے دن آپ تھکے رہتے ہیں۔ آپ وی نیڈ ٹو پرائرٹائز کہ میری رمضان میں پرائرٹی کیا ہے۔ میں کسی افطاری پہ گئی تھی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، یقین کریں میں نے گنی تھی 21 ڈشیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی، 21۔ یعنی اب رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ افطاری الگ ہے، دہی بھلے اور یہ اور وہ، اور کھانا الگ ہے، اور کھانے کی الگ ڈش اور میٹھے کے الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ یہ یقین کریں لگتا نہیں ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لگتا ہے یہ ہم میں سے کسی نے کہا ہوا ہے۔ لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ۔ ریئلی وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن آن آور مینیوز آن فوڈ، وی نیڈ ٹو، انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بڑا ہی مشکل کام ہے، ریئلی بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے کھانوں پہ ذرا کٹ ڈاؤن کریں تھوڑا تھوڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں گیہوں، ترکاری، کھیرا، ککڑی، یعنی جو آسمان سے اترتا تھا کھانا۔ اور وہ کیوں اترتا تھا؟ کہ تم لوگ اپنے کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ تھا ریزن، پورا پرپس یہ تھا۔ کھانا تمہیں بنا بنایا مل جائے کرے گا، تم اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں، ہم خود بنائیں گے، خود ہی کھائیں گے۔ Some people are actually, and I would say most of the people are actually, they live to eat only. یہ دنیا میں اتنی اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، اور یعنی مطلب ایک شیطان کا ایک پورا ہمارے اوپر ایک سائیکل ہے۔ اتنا ہم کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر ہم اور کھاتے ہیں، پھر دوبارہ سے کوئی سائیکل چلتا رہتا ہے، اس کے بعد ہم کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو فلانی ڈائٹ پہ جا رہے ہیں تو فلانا عجیب ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اس کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آدھی بھوک رکھ کے کھاؤ۔ ہمارا تو جب تک اچھی طرح کھانا یہاں تک نہ پہنچے نا، ہم نے چھوڑنا نہیں ہوتا۔
رسول اللہ کے پاس ایک حکیم آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 6 مہینے سے اپنی دکان یہاں لگا کر بیٹھا ہوں مدینے میں اور کوئی مریض نہیں آیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا تو میرا تو بزنس ہی فارغ ہو گیا, یہاں پہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ جب تک بھوک نہیں لگتے کھاتے نہیں ہیں, اور بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے. 1000 بیماریوں کا علاج ہے کھانا نہ کھائیں, کم کھائیں. اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل فار رمضان کہ کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کم از کم کھانے سے کچھ دیر تو رکتے ہیں, ورنہ یہ منچنگ جو ہے نا ہماری, یہ پتہ نہیں کبھی بند نہیں ہوتی. کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو, جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی, یا جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یعنی اگر بیسک چیزوں, یعنی اپنے نام کچھ بھی رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اللہ پر اور آخرت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے, اسے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے, اور غم جو ہوتا ہے وہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا, اسے نہ تو آنے والی چیز کا کوئی خوف رہتا ہے, اور جو کچھ وہ کر چکا ہو اس پہ بھی غم ختم ہو جاتا. یہ ایسا غم ہے جو دنیا کے غموں سے انسان کو فارغ کر دیتا. جیسے وہ فراز کا ایک شعر ہے, اے جان فراز, کیا بات ہے ویسے اتنا, اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی, اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی, ہم کو غم دنیا بھی گوارا ہے کہ تم ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں لگتا. اس نے اپنا بنا, تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی. جو انسان اللہ کی محبت میں اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں نا, انہیں کوئی غم ہی نہیں لگتا, انہیں کوئی غم نہیں لگتا. ان کے لیے ہر چیز ہی جو وہ کیا ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے, آپ کو پتہ, تو ان کا ایک بھرا ہوا بحری جہاز جو تھا, سامان سے بھرا ہوا بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا. تو کسی نے آ کے, وہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت, خطبہ دے رہے تھے جو بھی, تو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کو وہ جو جہاز جا رہا تھا نا وہ ڈوب گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. کچھ دن کے بعد وہ ڈوبا نہیں تھا, بادل آ گئے تھے یا بارش ہوئے تھے جو بھی, تو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا وہ جہاز مل گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. کیا نقصان اور کیا غم اور کیا خوشی جب انسان کا غم, آخرت کا غم بڑھ جاتا ہے نا انسان کو, تو پھر اسے دنیا کے غم کوئی غم نہیں لگتے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا کہ تم سے پختہ عہد لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ پھر بھی نافرمان تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ کیا کہ پورا طور کا پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پہ کھڑا کیا اور کہا کہ اب تم نافرمانی کرو گے. تو انہوں نے توبہ کی, سب نے قسمیں کھائیں کہ نہیں ہم اللہ کے دین پہ چلیں گے. ایکچولی کہتے ہیں فزیکلی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا ہی موجوں کا. طور کا پہاڑ, ماؤنٹین ان کے سر پر آ گیا, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے توبہ کی. یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا. کتاب کو مضبوطی کے ساتھ, اس کا مطلب ہے آپ نے جو پکڑی ہے نا کتاب, اسے ذرا اچھی طرح پکڑ لیں, مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑیں. ہم نے اسی طرح پکڑی, بالکل اسی طرح پکڑی ہوئی. کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے 5 حقوق ادا کیے. نمبر 1, اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. نمبر 2, اس کو تجوید اور ترتیل سے پڑھا جائے. بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قرتوں کو معاف کریں گے کہ ہمیں صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے تجوید اچھی کرنے کی. مطلب اٹس ناٹ رائٹ کہ آپ سے کوئی کہے, ہم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ جی تلاوت کر دیں ذرا آپ, اور آپ کہیں کہ نہیں میری تو تلاوت اچھی نہیں. اٹس ناٹ رائٹ. وی نیڈ ٹو لرن اٹ, وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. کوئی آپ سے کہنا کہ ذرا یہ اخبار مجھے سنا دیں انگریزی کا, تو آپ ہر پڑھ کے سنائیں گے, اور کوئی ذرا قرآن پڑھ کے سنا دیں, نہیں میری تو تجوید اچھی نہیں. اچھی کوئی بات نہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کی. تو دوسرا حق کیا ہے, تجوید اور ترتیل سے پڑھنا. نمبر 3 یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا, ٹو پونڈر اپون اٹ, تدبر کرنا اس کے اوپر. اور نمبر 4 یہ ہے اس پر عمل کرنا, اس کے ہر ایک حکم پہ عمل کرنا. نمبر 5 ہے کہ اس کو پوری دنیا تک پہنچا دینا, لوگوں تک. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کو, کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. تو ہم نے عہد لیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا.
ہم نے انہیں کہہ دیا تھا بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار ہوگی. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والے کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یہ یوم سبت کا جو ایک قانون ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوز کو سیٹرڈے کا دن دیا تھا کہ یہ دن تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن تم کوئی اور کام نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ بستی جو تھی یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور ان کا یہ مچھیرے تھے، ریور فشرمین، مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے. اب ہوتی سوچیں دے ہیو دی مائنڈ آف دیئر اون، کو پتا تھا سیٹرڈے کو ہمیں پکڑ نہیں سکتے تو وہ اچھل اچھل کے ان کو چڑھاتی تھی کہ ہاں اب پکڑ کے دکھاؤ نا. ان کو بڑی چڑ چڑھتی تھی، یہ کہتے تھے یہ کیا ہے نا. انہوں نے کیا کیا کہ سیٹرڈے کو یہ جال ڈال دیتے تھے، یعنی نیٹ بچھا دیتے تھے اور پورا سیٹرڈے اس میں فرائیڈے نائٹ کو آتے تھے اور جال ڈال دیتے تھے اور پورا سیٹرڈے مچھلیاں پھنستی رہتی تھی. سنڈے کو جا کے نکال لیتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زبردست ہم نے چیٹ کیا نا، چیٹ کیا اللہ کو، یعنی اپنی پلاننگ کی اور ہم نے کیسا اس میں اپنی کارستانیاں کر کے تو ہم نے اپنی مرضی پر چل لیا. اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا، وہ یہ تھا، اور سورہ اعراف میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سم پیپل سے، سم آف دا علماء سے اس کے فزیکلی بندر اور خنزیر بنایا تھا. سور اور بندروں کی شکل میں یہ رہے تھے کچھ دن اور پھر مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے سب. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میٹافوریکلی یہ ورڈ یوز کیا ہے، یعنی ان کی خصلتیں اور ان کی عادتیں ویسی ہو گئی تھی جب تک یہ باقی پھر زندہ رہتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ نافرمانی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. لیکن زیادہ تر اس میں جمہور علماء کا یہ ہے خیال یہی ہے کہ وہ فزیکلی بندر اور خنزیر بنے تھے، پگز اینڈ منکیز. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ جاہلوں کی سی بات ہے، یعنی کہ میں کسی کو جھوٹ موٹ میں آگے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے اور ویسا کہا. موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو. اب کیا تھا، بچڑا ان کو گھول کے پلا دیا گیا تھا کیونکہ یہ مصر میں رہتے تھے نا. اور غلام قوم کی ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی بھی اور نیشن کے انڈر رہتے ہیں نا، اس کے انڈر انفلوئنس رہتے ہیں، تو آپ کی اپنی سوچیں جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہوتی. اور یہ سب سے بڑی غلامی ہے. فزیکل غلامی سے زیادہ جو ہے وہ مینٹل غلامی ڈینجرس. یہ کیونکہ مصر کے انڈر رہتے تھے اور مصری کون تھے؟ وہ بت پرست تھے اور گائے ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی مصریوں کے لیے. اب یہ تھے تو مسلمان، بنی اسرائیل نبیوں کے ماننے والے تھے، لیکن ان کے اندر وہ گائے کی محبت جو تھی نا، ان کو لگتا تھا کہ کیونکہ مصری اتنے اونچے ہیں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا، بہت ہی اچھا. جیسے ہم نہیں، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، ہم بھی دوسری قوموں سے انسپائرڈ رہتے ہیں نا. کن سے؟ ہم لوگ ماشاءاللہ گوروں سے بہت انسپائرڈ رہتے ہیں، جو بھی گورے کریں ہم. اس کے علاوہ ایک دوسری قوم جو ہمارے بالکل ساتھ رہتی ہے، ہم ان سے بھی، ہمارے زیادہ تر فیشن جو ہے وہ وہیں سے آتے ہیں. انسپائرڈ ہونا، کیونکہ آپ جب غلامی میں رہتے ہیں نا تو اٹس اونلی سم ہاؤ نیچرل کہ آپ ان کی بہت ساری چیزوں سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ انفلوئنس تھے مصریوں کی یہ بت پرستی سے، ان کی گائے کی پرستش سے. تو اب جب یہ سبحان اللہ آپ سوچیں کہ یہ نکل کے آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ گائے کی محبت اور اس کی عقیدت ختم کرنے کے لیے کہا کہ گائے کو ذبح کرو. اور انہوں نے کہا یہ ہے اللہ ہے، یہ تو بڑے مذاق کی بات ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو. اب انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کس طرح کی ہو، کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ایوریج عمر کی ہو. لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اب بھلا گائے کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے؟ گائے کو نیلی پیلی کالی اس طرح کی ہوتی ہیں؟ سب گائے ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہی جو بچڑا بنایا گیا تھا نا سونے کا، اسی کو ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ایسی گائے تھی جو کہ اتنی برائٹ کلر کی تھی کہ جب سورج اس کے اوپر پڑتا تھا تو لگتا تھا یلو کلر کی ہے. اور that was a very، یعنی کہتے ہیں نا بڑی خوبصورت گائے تھی دیکھنے میں، کسی لڑکے کے پاس تھی، وہ اس گائے کو ذبح کرنے کہا جاتا ہے. پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کیسی مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ، یعنی ہمیں ابھی تک شک ہے کہ کیسی گائے چاہیے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو گائے تھی اسپیشلی جس کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا، یہ ان کی بڑی محبوب گائے تھی. اگر کہا تھا کہ گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، نہ پھنستے. مسلسل سوال کرنا اور ہیلے بہانے بنانا اور مثلا چیزوں میں
ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہنا آپ کے لیے زندگی مشکل بنا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس بھی جب حکم آتا ہے نا، کوئی بھی آپ کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، جسٹ ڈو اٹ. اس کو مزید اس کو کریدنے کی کہ میں فلانی جگہ سے بھی ڈھونڈوں اور فلانی جگہ سے بھی فتوا لوں اور فلانی جگہ پہ بھی دیکھوں گا کوئی میرے لیے کوئی راستہ نظر آئے. حضرت ابراہیم علیہ ایسے تھے، جو حکم آتا تھا ابھی اس کی تفصیل بھی نہیں پہنچی ہوتی تھی، ہی وڈ جسٹ ڈو اٹ، فوراً کر دیتے تھے. ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ایمان جہاں حکم آیا نہیں اور وہاں سمعنا و اطعنا کر کے دکھا دے انسان. اچھا تو کیا وہ ایسا کرتے ہیں معلوم نہ ہوتے تھے؟ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا اور قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس قاتل کا پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کا ایک حصہ جو تھا وہ مقتول یعنی جو قتل ہوا تھا اس کو مارا گیا تھا، تو مقتول خود بول پڑا تھا کہ میرا قاتل یہ ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قتل کا راز کھولا تھا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، گائے کے ایک حصے. اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے نا، ثم قست قلوبکم، یعنی دل کے لیے، جو دل ہے جسم میں سب سے زیادہ نازک حصہ ہے، سب سے زیادہ فریجل جو حصہ ہے نا آپ کا، وہ دل ہی ہوتا ہے. اور دل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل تمہارے پتھروں کے جیسے ہو گئے. بڑی ہی یعنی امپروبیبل سی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑی ہی عجیب لگتی ہے کہ پتھر کس جیسا دل. پتھر کہاں اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت پتھر ہوتا ہے، اور دل اتنا نرم. لیکن اللہ تعالیٰ جس روحانی سختی کی بات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل نہ صرف پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں بلکہ او اشد قسوہ، اس سے بھی سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آپ سوچیں کہ دل کی سختی، یہ جو پیچھے ڈیٹیل تو بتائی گی نا، اسی نافرمانی، مسلسل نافرمانیاں کرتے کرتے اور بغیر توبہ کیے انسان زندگی گزارتا جائے تو واقعی دل سخت ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ میرا دل آج کل بڑا سخت ہوا ہے. سخت دل کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا، انسان کو اللہ کے حکموں میں چلنے میں پرابلم محسوس ہوتی ہے، دوسروں کا درد محسوس نہیں ہوتا. اور یقین کریں کہ جتنا زیادہ ہم یہ میڈیا سے ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں نا اب، جتنا زیادہ، اور جتنی ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا ہے ٹی وی پہ اور سب کچھ، ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جاتے ہیں اور دلوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دل بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ دل ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. جان لو کہ وہ دل ہے. اینڈ ہارٹ ہیز اے مائنڈ آف اٹس اون. کبھی کبھی دل کو ہم اتنی رین دے دیتے ہیں، اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ دل ہمیں ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا. ریلی اپنے دل کی نرمی کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور دل نرم وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت. کسی بھی گناہ، دیکھیں گناہ ہونا جو ہے نا وہ دیٹ از ہیومن. اس دنیا میں کوئی انسان نبیوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا جس کو کہے کہ میں گناہ ہی نہیں کرتا. گناہ بھی ہم کریں گے، ہم نافرمانیاں بھی کریں گے، ہم غلطیاں بھی کریں گے، ہم گریں گے بھی، ہم سب کچھ کریں گے. لیکن مومن کا دل وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے نا، وہ اس گناہ کے اوپر اکڑ نہیں جاتا، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. اور دل ایسے ہوتے ہیں، دل ایسے ہوتا ہے. جو 3 دل کی مثالیں دی گئی نا، سبحان اللہ، ان تینوں دلوں کی مثالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں سے جوڑ کر رکھا گیا. مثلا پہلا دل جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا دل ہے. وہ کیسا دل ہے؟ وہ ایسا دل ہے کہ جیسے دل سخت پتھروں کی طرح، پتھروں میں تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کو بھی دعوت اسلام کی پیش کی، سب نے کچھ نہ کچھ آرگیومنٹ کیا یا دیر لگائی سوائے ابو بکر کے. یا تو ایک حضرت خدیجہ تھی جن کو بارے میں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے پہلے ہی وہ ایمان لا چکی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پہ شک کر رہے تھے تو وہ ان پہ ایمان لا چکی. تو ایک حضرت ابو بکر کا دل تھا کہ وہ کہتے ہیں سب نے کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ دیا. حضرت ابو بکر کے سامنے جب میں نے دعوت پیش کی تو انہوں نے منٹ نہیں لگایا اور فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ایک تو وہ دل ہے. اور دوسرا دل کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی پھٹ پڑتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے. یعنی کچھ عرصہ لگا، مسلسل اس پہ چوکے لگتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
یعنی قرآن پہ نازل ہو رہا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو جادو ہے، اور فوراً آیت نازل ہوئی کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے. پھر میں نے کہا یہ تو شاعر کا کلام ہے، میں نے کہا نہیں یہ شاعر کا کلام. تو ان کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہوتا لیکن ایونچولی کیا ہوا، تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے. اور پھر کیسے انہی کی بہن ہے فاطمہ بنت خطاب جو ہیں انہی کے کہنے پہ مسلمان ہوئے. تو ایک وہ دل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دل ایسے بھی، یہ ہمارے دل، تیسرے دل ہمارے ہیں. جب ان پہ اللہ کا کلام اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں. بڑا ہم نے دنیا میں اکڑ لیا، ریلی جھک جائیں اللہ کے آگے، جھک جائیں، ریلی اللہ کے آگے جھک جائیں. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ اب یہ کیا، بنی اسرائیل کے سارے کرتوت اور ان کے اوپر جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی اور ان کی ساری نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری دعوت پر، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر خوب سمجھ کر، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، ایک یہ ہوتا ہے خوب سمجھ کر، جان بوجھ کر، دانستہ کا مطلب ہے والنٹیرلی کانشیسلی اس کی تحریف کر دیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. یعنی آپ سوچیں ذرا کہ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہماری تورات میں بھی یہی چیزیں نازل ہوئی. باہر جا کے جب یہ دوسروں کو بتاتے تھے تو دوسرے سے کہتے تھے تم پاگل ہوئے، اللہ نے صرف تمہیں یہ چیزیں دی تھی، تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ اس سے تو یہ تم ثابت کر رہے ہو کہ وہ بھی سچے نبی ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کلیئر ہوئی؟ مطلب کہ یہ چیزیں صرف ہمارے لیے تھی، تم ان کو کیوں کہتے ہو کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے؟ تم کہو کہ نہیں 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 آپ لوگوں کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. حالانکہ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ کیا تم چھپاتے ہو اور کیا تم پیش کرتے ہو؟ اچھا، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتابوں کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ بالکل ہم ہیں. قرآن کا کوئی علم نہیں، حدیث کبھی پڑھی نہیں، سیرت کبھی جانی نہیں، اور ہاں ذرا سی پوسٹنگز آ جاتی ہیں اور جو اس میں لکھا ہوتا ہے اور جو ہمارا دین ویسے بیسکلی کیا ہے، میں اس کے بارے میں ایگزامپل دی ہوتی ہیں. جو دین پہ ہم چلتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے کہ 4 اندھے ہوتے ہیں، ان کو ایک ہاتھی کے پاس لے جایا جاتا ہے اور چاروں مختلف ہاتھی کے حصوں پر ہاتھ لگاتے ہیں. ایک ٹانگ پہ ہاتھ لگاتا ہے، ایک دم پہ ہاتھ لگاتا ہے، ایک اس کی سونڈ ہوتی ہے اس پہ ہاتھ لگاتا ہے، ایک اس کی ٹرنک پہ ہاتھ لگاتا ہے. اب وہ چاروں اپنا اپنا انالیسس لکھ کے دیتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اب جس نے تو دم پہ ہاتھ لگایا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہاتھی تو بڑا ہی نرم و ملائم ہوتا ہے اور پتلا سا ہوتا ہے ہاتھی بہت پتلا ہوتا ہے. اب جس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ سانپ کی طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح ہلتا ہے، اور ہاتھی کے 2 منہ ہوتے ہیں، کہ سونڈ کے آگے سے 2 منہ ہوتے ہیں. جس کا ٹرنک کا ہاتھ لگایا تھا وہ کہتا ہے جی ہاتھی تو بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگایا تھا وہ کہتا ہے ہاتھی تو درخت کی طرح ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے دین کا حال. یقین کریں ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا دین، جو جس طرف سے جتنا دین ملا ہم نے نہ سیکھا نہ پڑھا نہ سمجھا، اسی دین پہ عمل کر رہے ہیں جتنا ہم تک پہنچا. اسی لیے ہم اتنے کنفیوز رہتے ہیں، اتنے ہم لوگ آپس میں یعنی بحث و مباحثے ہوتے ہیں. اتنی ایک یوٹیوب یعنی ایک کسی نے پوسٹنگ بھیج دی اور اس کے اوپر آرگیومنٹ شروع ہو جاتے ہیں، نہیں 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 یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. جیسے کہ وہ امام صہیب کی بڑی مزے کی ان کی بات ہے، وہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نا کوئی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نا کوئی حال نہیں. مثلا ایک بڑی مزے کی وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ مثلا کسی نے پوسٹ کیا کہ فلانی سسٹر جو ہے سسٹر کیتھرین ریورٹڈ ٹو اسلام ٹوڈے، شی سیڈ شہادہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب میسیجز نیچے آنے لگتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تیسرا چوتھا 13واں میسج جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے نو نو اٹس ناٹ ریورٹڈ اٹس ایکچولی کنورٹڈ. اب اگلا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نو 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 اٹس ریورٹڈ بیکاز شی واز بورن مسلم اینڈ دین شی واز ریورٹڈ ٹو سم ادر ریلیجن. تو اگلا کہے گا I have learned from that sheikh, I know what is right. اگلا کہے گا I know better. اور پھر اب اتنی سی بات ہے اور لڑائیاں جھگڑے چیک کریں. یہی ریزن ہے ہمارے فرقے بننے کی، یہی ریزن ہے ہماری آپس میں آرگیومنٹس کے، یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ پورا دین سمجھتے نہیں. تو یہ امی ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، جاہل ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے ہی نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدیں اور آرزویں، ہاں یہ کر لو تو جنت میں چلے جائیں گے، وہ کر لو تو جنت میں چلے جائیں گے، بیٹھے اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت و تباہی اور لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی
شریعت اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اتنی یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، آپ کی انسٹاگرام پہ، آپ کی ریڈٹ، جتنی بھی آپ کے میڈیا ہیں، سب کے اوپر اتنی غلط اور جھوٹی موضوع حدیثیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. اور ہم کیونکہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ حدیث تو فوراً فارورڈ کرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا. آپ کو پتہ نہیں آپ کتنا گناہ کما رہے ہیں، کتنا گناہ کما رہے ہیں. تو یہ شریعت جس کو ہم پھیلا رہے ہیں بیسیکلی ہماری شریعت ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ علم نہیں ہے نا، سب علم کی کمی. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہے. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف 40 دن تک، کیونکہ ہم نے صرف 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی، ہم صرف 40 دن تک عذاب میں جلیں گے جہنم میں، اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے. ایک عقیدہ. نمبر 2 وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے ہی پیارے محبوب ہیں، اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈالے گا، ہمیں نہیں ڈالے گا. یہ ابھی بھی ان کے عقیدے ہیں. تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے اور کسی یہودی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، روک لیں گے. یہ کہاں لکھا؟ اللہ تعالیٰ بعد میں کہیں گے کس کتاب میں تم نے یہ پڑھا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے بھی غلط عقیدے یہ ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دین کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑے غلط عقیدے ہیں، فلانے پیر صاحب، فلانے مولوی صاحب ہماری شفاعت کرائیں گے، فلانے سے بیعت کر لو تو آپ شفاعت ہو جائے گی. یہ سب غلط عقیدے اور عقائد ہیں، یہ اسی کے انڈر آتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل، کوئی لاجک لے آؤ. یہ تباہی کا سامان ہے، موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو جن کی متعلق تمہیں علم ہی نہیں، اور اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، یعنی اللہ نے ان کا ذمہ لے لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہیں اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کمانڈمنٹس ہیں جو ٹورا میں دی گئی تھی ان کی تختیوں کے اوپر. رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ تھے. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ یعنی گھروں سے بھی نکالتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں یعنی گروپس بھی بناتے ہو، اور جب لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس وہ آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین بھی کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. ہوتا یہ تھا کہ یہ 3 جو قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا. یہ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے اور قیدی بھی بنا لیتے تھے اور گھروں سے بھی نکال دیتے تھے. اب جب کسی کو قیدی بنا لیتے تھے اور گھروں سے نکال لیتے تھے تو پھر ان کے علماء آپس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں لڑنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں. ہمارے ہاں بھی بالکل یہی حال، یعنی ہم لوگ بیسکلی جو جڑ ہوتی ہے نا برائی کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اوپر سے جھاڑ پونچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں اس کی چھوٹی ایگزامپل دیتی ہوں، اور یہ ہمارے اوپر ایگزامپل نہیں ہے لیکن ان اے وے ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. مثلا یہ کہ جو اب اتنی بڑی بحث چل رہی ہے کہ ایبارشن لیگل ہونا چاہیے نہیں لیگل ہونا چاہیے. ہمیں تو الحمدللہ ہمارے لیے معلوم ہے ایبارشن حرام ہے، یہ قتل ہے، اس کا ظاہر کی سزا بھی ہے، دنیا میں بھی اس کا فدیہ بھی ہے، آپ کو دینا پڑتا ہے، اس کی وہ دینی پڑتی ہے، یعنی یا تو آپ قصاص دیں یا پھر اس کا کیا دیں، دیت دینی ہوتی ہے اس کی. تو لیکن اب ان کی جو بحثیں چل رہی ہیں کہ جی ایبارشن جو ہے وہ حرام ہے، لیگل کریں یا انلیگل کریں. آپ سوچیں ذرا کہ جس معاشرے میں زنا، ایڈلٹری اور فورنیکیشن اتنی عام ہو، وہاں پر یہ بحث کرنی آپ کو جائز بنتی ہے. میری جو فرینڈ فاسٹنگ کرتی ہے بچوں کی، سبحان اللہ، اس کے بعد جو سب سے پہلی بچی، دوسری بچی جو آئی تھی، پہلا بچہ جو آیا تھا نا وہ مسلمان عورت کا تھا، دوسری جو آئی تھی وہ پتہ ہے 17 سال کی ایک کرسچن لڑکی کا بچہ تھا، جو اپنے ہائی اسکول کے بوائے فرینڈ کے ساتھ پریگننٹ ہو کے تو بچہ پیدا کیا، اور گورنمنٹ ان کو، کیونکہ وہ دونوں اتنے چھوٹے تھے اور دونوں ایڈکٹ ہیں، گورنمنٹ ان کو بچہ دینے کو تیار نہیں تھی. اتنی پیاری وہ بچی، آئلہ اس کا نام تھا، یقین کریں. تو جس معاشرے میں زنا، اب آپ زنا تو عام کرتے جائیں، اس کی تو پرچار ہے، اس کا تو ہر طرف،
یعنی پورنوگرافی بھی عام ہے اور ہر چیز اتنی کھلی ڈلی ہے اور ناولز بھی ایسے پڑھے جا رہے ہیں اور کتابیں بھی ایسی اور فلمیں بھی ایسی اور یعنی ہر طرف یہی واہیاتی پھیلی ہوئی ہے. اور جی بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ابارشن کو لیگل کریں کہ نہ کریں. آپ اس کی جڑ کو تو ختم کریں پہلے, یہ ہو کیوں رہا ہے. شادیوں کو آسان کریں تو خود بخود ابارشن کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو یہی ہمارا حال ہے. ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ بچوں کو نا, بچوں سے ہماری دوستی نہیں ہے, نہ ہم ان کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی رویہ اچھا ہے. بچے بیچارے جب کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تب ان کی وہ پٹائیاں اور کٹائیاں اور ان کو گھروں سے نکالو اور ان کو یہ کرو اور وہ کرو, اور اس کے بعد یہ کہ بہت آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کیا حشر ہوتا ہے. وہ اقصیٰ پرویز بیچاری, اس کو قتل ہی کر دیا. کون ذمہ دار؟ میں کہتی ہوں ہمارے بچے کروڑ درجے اچھے ہیں, وہ اس معاشرے میں رہ کر بھی یقین کریں بہت بہت بہتر انسان. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ قصوروار. ہم نے ان کو کتنا کو سپورٹ کیا, ہم نے ان کو کتنی کو محبت دی, کتنا کو وہ جو جنریشن گیپ فیل کرتے ہیں, وہ جس ڈپریشن میں ہیں, وہ جس پرابلم سے گزر رہے ہیں, کبھی کو ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی. تو جڑ کو پکڑیں, جڑ کو پکڑے, بجائے یہ کہ اوپر سے جھاڑ پونچھ کر کے ہر چیز جو ہے صاف ستھری بن جائے. اور اوپر سے جب کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, جب کوئی برا کام رکھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شروع, یعنی تمہیں یہ پہلے دن ہی تمہیں یہ کرنا جو تھا وہ جائز نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں, اچھا آگے کیا اللہ تعالیٰ کہتے, تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے, لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم, یعنی بنی اسرائیل میں سارے کے سارے نبی آئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا. موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب کوئی نبی نہ ہو. ایک نبی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اگلا نبی اسی دن اللہ تعالیٰ جو ہے مبعوث کر دیتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایک سے بہت زیادہ نبی, 2 3 نبی, سورہ یاسین میں آتا ہے ایک وقت میں 3 نبی بھی ایک امت پہ بھیجے گئے تھے, ایک قوم پہ. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی, یعنی روح القدس جو جبریل علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. اس کے بعد ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. 600 سال کے بعد بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اچھا, تو کیا وہ روح القدس سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے یعنی قرآن, اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے, باوجود ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. اس کے باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, یعنی وہ انتظار میں تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں جو یہودیوں کے قبیلے بڑے بڑے تھے اور چھوٹے بھی, یہ سب مدینے میں آ کر, یہودیوں کا کیا کام تھا مدینے میں جا کے رہنا, کوئی کام نہیں تھا. تو فلسطین اور اسرائیل کے ایریے میں تھے نا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کھجوروں کی سرزمین, کھجوروں کے درختوں کی سرزمین میں آخری نبی آئے گا. یہ اس کے انتظار میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے, یہ انہوں نے بتایا تھا. اسی طرح سلمان الفارسی جو ہے وہ بھی جب ایک یہودی کے پاس, عیسائی کے پاس گئے تھے تو عیسائی نے کہا تھا کہ آخری نبی جو اتریں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کی درختوں کی سرزمین میں اتریں گے. تو یہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہی کر رہے تھے. امیجن دیٹ, انتظار کر رہے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تمہیں دکھائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور جب نبی آیا تو صرف اس بیس پر کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا اس کا انکار کر دیا. اسی طرح آپ سوچیں گے, وہ ایک آرٹیکل میں نے بڑا اچھا پڑھا تھا, آفاق کے اندر چھپا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو جس علاقے میں وہ اتریں گے نا اس کے علاوہ باقی سب مسلمان ان کا انکار کر دیں گے. مثلا فار ایگزامپل اگر وہ سعودی عرب میں اترتے ہیں, پوری مسلمان دنیا تو انہیں کہے گی لو جی یہ تو وابی ہے, ان کا تو ماننا ہی نہیں. اگر وہ اتر آئے بیچارے کہیں پاکستان میں دیوبند میں تو لوگ کہیں گے لو جی ہے حنفی ہے, یا ایران میں آگے تو کہیں گے تو شیعہ ہیں. تو سوچیں ذرا, یہ ہمارا بھی حال ہے. تو صرف اس لیے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا انہوں نے انکار کر دی. اللہ کا دین اس سے بہت بڑا ہے. بنی اسرائیل ہو, بنی اسماعیل ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو جو اللہ کے لیے دین, اللہ کے دین کا کام کرے گا, اللہ کی طرف پکارے گا, وہی ہمارے لیے, یعنی وی شوڈ فالو ہم, نو کوسچنز آسکڈ.
تو خود یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے اور جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں ہی تھے، تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو بھی تم نے قتل کیا، وہ بھی بنی اسرائیل میں تھے۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی شرط بھی آپ کی اپنی نسل اور آپ کی اپنی فرمائش کے اوپر قید نہیں ہے۔ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی اور کسی جگہ بھی جا کر ایمان لے آتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایمان کدھر سے اترا ہے، میرے اوپر اترا ہے کہ نہیں اترا۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا دیا۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، یعنی اس کانٹریکٹ کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی، یعنی وہ جو گائے تھی، یعنی وہ جو گوٹ یا کاؤ تھی، وہ بسی ہوئی تھی۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا، یہ تم کیسی بری حرکتیں کرتے ہو۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اور اگر تم اس خیال سے سچے ہو یعنی یقین جانو کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ اچھا ان سے کہو کہ اگر واقعی یعنی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر جنت انہی کے لیے بنی ہے تو مرنے کی تمنا کریں۔ اینڈ اٹس ویری obvious ویری نیچرل کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں نے سیدھا جنت میں جانا ہے تو میں ایک دن نہ جیوں، ہے کہ نہیں صحیح؟ اگر آج اللہ تعالیٰ بشارت دے دیں تو کیا پڑا ہے دنیا میں؟ دنیا سے بہتر گھر ملے گا، دنیا سے بہتر زوج ملے گا، دنیا سے بہتر اولاد ملے گی، دنیا سے بہتر مزے ملیں گے۔ اس دنیا میں ایک دن بھی کوئی کیوں رہنا چاہے؟ کتنی مصیبتیں کتنی پرابلمز ہیں دنیا کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم بیچارے اسٹرگل کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، روز گرتے ہیں، روز اٹھتے ہیں۔ یہ کہتے تھے جنت بنی ہے ہمارے لیے، اچھا تو اگر بنی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں یہ موت کی تمنا کریں گے، کہ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں انہوں نے جو کچھ کما کر آگے بھیجا ہے ان کا اقتدا یہی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی کبھی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو، انہوں نے کیا کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام کیونکہ بنی اسماعیل میں نبوت لے کر آئے ہیں تو اب یہ جبریل جو ہیں یہ ہمارے دشمن، اسے بنی اسرائیل میں لانے چاہیے تھی نبوت رسالت، تو دشمن ہو گئے جبریل علیہ السلام کے۔ تو ان سے کہو کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے ہی اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی کوئی اس میں مرضی اور یعنی چوائس شامل نہیں تھی، اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف سے ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، یعنی کہ اسے اگنور کر دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت یعنی بیک سائڈ پہ ڈال دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیطان ہوئے تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔
اچھا اب اس کے جو جادو ہے نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے افیلیٹ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے نا اس زمانے میں بنی اسرائیل میں جادو بہت پریولنٹ تھا, بہت جادو. ابھی بھی آپ کو پتہ دنیا میں بہت ملکوں میں جادو بڑا پریولنٹ ہے, ایون مسلمانوں میں لوگ جادو کرتے ہیں, کرواتے ہیں اور بڑا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ جادو کرنے کی جتنی چیزیں اور ان کی کتابیں اور ان کے فالتو جس سے تھرو وہ جادو کیا کرتے تھے نا وہ سب جمع کر کے نا اپنے محل کے اندر کہتے ہیں کہ اپنے تخت کے نیچے انہوں نے چھپا دیا تھا, نہیں سنبھال دیا تھا کہ لوگوں کی اس تک رسائی نہ ہو. ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے جب جا کے ان کا تخت اٹھایا اور اس کے اندر نیچے سے جادو کی چیزیں نکلی تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام خود جادو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا بلکہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب جادو اتنا بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب لوگ جادو سیکھنا چاہتے تھے, وہ جادو تو سکھاتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں, دیکھ لو تم جادو سیکھو گے تو تم پر گناہ ہوگا, یہ کفر مت کرو, چوائس تمہاری ہے. ہر زمانے کی شریعتیں فرق ہوتی تھی, اس شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنے کا یہی طریقہ رکھا تھا. خود فرشتے آ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جادو مت سیکھو, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ جادو سیکھتے تھے. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا, وہ پیچھے پڑے اس چیز کے. اچھا یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے, اور جادو میں بھی ان کی فیورٹ چیز کیا تھی, میاں بیوی میں لڑائی جس چیز سے کرائی جائے, میاں بیوی میں لڑائی جس چیز سے کرائی. سبحان اللہ. یعنی آپ نے جادو اگر سیکھنا ہی ہے تو اپنا بھلا کر لو بھائی, اپنا کوئی فائدہ کر لو, دوسروں کو نقصان کرنے کے لیے آپ جادو سیکھ رہے ہو. انسان بھی کیسا جاہل ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز جب آتی بھی ہے تو بجائے اپنا فائدہ کرنے کے دوسروں کا نقصان کرنے لگتا ہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اتنا حسد کسی سے ہوتا ہے, اور حسد بیسیکلی پتہ کیا ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے انوی اور ایک ہوتی ہے جیلسی. انوی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے, آپ چاہتے ہیں میرے پاس بھی ایسی چیز آ جائے, میرے پاس اس سے بہتر آ جائے, آپ دعائیں مانگتے ہیں. جیلسی یہ ہوتی ہے, پتہ ہے جیلسی کیا ہوتی ہے, کسی کے پاس کوئی چیز ہے, آپ کا دل چاہتا ہے اس سے چھن جائے, اس کو کیوں ملی. مثلا ایک بندی نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی فیملی میں جیسے مطلب ایک لڑکا تھا اور اس طرح 2 فرینڈس تھیں, تو دونوں کی بیٹیاں تھیں, تو چاہتی نہیں شادی اس سے ہو جائے. تو جس فرینڈ کی بیٹی سے شادی ہو گئی بیٹی کی, تو دوسری جو تھی اس نے ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیورس کرا کے چھوڑی. اتنا جادو کیا. بھائی اگر ہو ہی گئی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈیں جا کے, اپنا کوئی فائدہ کریں نا. دوسروں کا نقصان کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ صرف وہ حسد اور جلن اور تڑپ کہ یہ کیوں رشتہ ہو گیا جی, مجھے چھوڑ کے دوسری کے ساتھ کیسے ہوگی. تو یہ وہ سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے. یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر جادو بھی ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ کا اذن تو شامل ہوتا ہی. جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہاں اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی, لیکن اللہ اجازت دیتے ہیں تو جادو ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا جب جادو کا توڑ لوگ غلط طریقوں سے جو ڈھونڈتے ہیں, مثلا جادو کا توڑ لوگ جا کے ڈھونڈتے ہیں کسی پیروں فقیروں کے پاس اور غلط طریقوں سے ڈھونڈنا, اور وہ سب شرک ہے. جادو اللہ کے اذن سے ہوا اور جادو ختم بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا, اسی لیے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اور قرآن ہی سب سے بڑا تعویذ ہے. قرآن پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں اور معوذتین پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں, سارے جادو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنے پوری کنوکشن سے پڑھیں اور لگاتار پڑھیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی اور کے در جا کے بھٹکنا پڑے. کوئی ہمیں ایسا تعویذ دے دے, اس تعویذ میں وہ کیا لکھ کے دیں گے ہمیں. تو اللہ کی مرضی کے بغیر ضرر پہنچا سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی, یعنی خود ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متا تھی, یعنی کتنا برا, متا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہے, جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں علم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش کہ انہیں خبر ہوتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو, اور توجہ سے بات سنو. اصل میں یہ پھر یہودیوں کا ایک قصہ ہے کہ جب رائنا کا مطلب ہوتا ہے پارڈن می اور ایکسکیوز می یا لک ایٹ می یا پلیز ریپیٹ, یہ سب مطلب ہوتے ہیں. رائنا جسٹ لک ایٹ اس. تو یہ صحابہ کرام یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتے تھے کہ پلیز ایکسپلین یا جو بھی. تو رائنا کا یہ مطلب ہوتا تھا. اب یہ جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے, رائنا کے بجائے کہتے تھے رائنا, اے ہمارے چرواہے, یعنی ہمارے شیپرڈ.
shepherd कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस वर्ड को ही छोड़ दो, जिस वर्ड में कोई खराबी पैदा होने का इम्कान हो उस वर्ड को ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि इस जगह का उनजुरना, इसको चेंज करना मुश्किल था कि हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, देखिए हमारी तरफ और तवज्जो से बात सुना करो। यानी अगर तुम पहले ही अटेंटिवली सुनोगे तो तुम्हें ये पार्डन भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं, ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, खा अहले किताब में से हो या मुशरिक हो, हरगिज ये पसंद नहीं करते तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं, कम अज कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये कुरान का एक उलूमुल कुरान का एक सब्जेक्ट है, नासिख व मनसूख। इसका मतलब है कि कुरान में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जो मनसूख हो चुकी हैं। मनसूख का मतलब ये है कि अब या तो उनकी तलावत होती है और उनका हुक्म ख़त्म हो गया हुआ है, या उनका हुक्म मौजूद है और तलावत ख़त्म हो गई है। इसको कहते हैं नासिख व मनसूख। क्योंकि कुरान भी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर आया था। जिस तरह के शराब की हुर्मत की 3 आयतें, 3 ग्रेजुअल आयतें आई थी, फिर कहीं जाके शराब मुकम्मल तौर पर हराम हुई थी। इसी तरह कुरान में नासिख और मनसूख भी मौजूद है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। क्या तुम्हें खबर नहीं कि आसमान और ज़मीनों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। फिर क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं। हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल दिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं, अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स की हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम उफ व दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज फरमा दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा के आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। इनका कहना कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी हो या ईसाई हो, ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये एक आपको छोटी सी एक हिकायत, एक कहानी सुनाकर इंशाअल्लाह ताला जो हसद से रिलेटेड है। एक आदमी था तो वो बड़ा ही अल्लाह ताला का फरमा बरदार और इबादत गुजार था, और वो दूर कई जंगलों में चला गया और उसने अल्लाह की खूब इबादत की। हकायत वो होती है कि जो लोगों के लिए सबक के लिए कहानियाँ बनी होती हैं, दे आर यानी नॉट ट्रू रियली, या सबक के लिए कहानियाँ होती हैं ये। तो एक आदमी था वो जंगल में चला गया और एक गार में बैठ के वो अल्लाह की इबादत करता रहा और कई साल इबादत करता रहा। बहुत साल उसने इबादत की तो अल्लाह ताला को उस पर बहुत प्यार आ गया और अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने आके कहा कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत राज़ी हो गए तुम्हारी इबादत की वजह से, तो मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उसने उस आदमी ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की इबादत करना इतना पसंद है लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह ताला मेरे माश का बंदोबस्त कर दें, पैसों का बंदोबस्त कर दें ताकि मेरे कमाने की जो प्रॉब्लम हल हो जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारूँ। तो उस फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश कबूल होती है। रोज़ सुबह जब तुम सो के उठोगे ना तो तुम्हारे बेड के नीचे से एक सोने की ईंट निकलेगी, उसे तुम खर्च करके अपना गुजारा करो और अल्लाह की इबादत करो। अब यही होने लगा कि रोज़ सुबह वो जब सो के उठता तो एक सोने की ईंट उसके बिस्तर के नीचे से निकलती, वो उसको बेचता और अपना गुजारा करता रहता और सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए उसने वक्फ कर दी। अब उसका जो एक नेबर था उसने देखा कि ये बंदा काम तो कोई करता नहीं और इसके बड़े ठाठ भी हैं, खाता पीता और मतलब वैसे अल्लाह की इबादत करता है लेकिन कपड़े इसकी हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्या चक्कर। उसने उसे पूछा लेकिन आदमी ने नहीं बताया। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मेहनत की, उसके बहुत क्लोज हुआ, उसकी यानी ट्रस्ट गेन किया, बड़ा उसके क्लोज हो गया। तो इवेंचुअली उस बंदे ने बता दिया, पूछा कि भाई क्या करते हो तुम, करते तो कुछ हो नहीं, सारा दिन घर में रहते हो, इबादत करते हो और तुम्हारे पास पैसे की फरावानी है। तो उसने बताया कि मैं इस तरह जंगलों में गया था, गारों में रहा, कई साल मैंने इबादत की, तो फिर इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम दिया। तो उस बंदे को समझ में आ गई, वो भी जंगल में गया और उसी गार में जाके बैठ गया और उसने भी कई साल इबादत की और इबादत करने के बाद अल्लाह ताला को उसको प्यार आ गया, अल्लाह ताला की इबादत को अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने फिर एक फरिश्ता भेजा। अब जब फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इबादत कबूल की है तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को जो ईंट मिलती है ना वो उससे बंद हो जाए। ये कहानी हसद की। अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए। हसद इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान हक को सामने देखकर भी उसका इनकार कर देता है सिर्फ जेलसी में। और नंबर 2 हसद जो है ना, वो हसद महसूद से ज्यादा हासिद को नुकसान देता है।
حسد کرنے والے کو نقصان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی. اسی لیے جب ہم یہ دعا مانگے نا، جب سورۃ ناسا پڑھتے ہیں، سورۃ فلق پڑھتے ہیں، جب اذا حسد کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جب دعا مانگا کریں نا تو نہ صرف ہم فوراً سوچتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ہمیں ان کے شر سے پناہ دے، جو ہم کسی سے حسد کرتے ہیں ہمیں اس کے شر سے بھی اللہ پناہ دے، کیونکہ وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. بہت ہی بری چیز ہے حسد. اللہ تعالیٰ حسد سے بچا کے رکھے. اور جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.